اب عورت کی تراویح کی نماز پڑھا سکتی ہے؟ عورت یعنی تراویح میں امام بن سکتی ہے؟ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، سوال کیا ہے، بہت سے حضرات پوچھتے ہیں، میں اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ دیکھو، ایک ہے نبوت اور ایک ہے امامت۔ امامت اور نبوت یہ مرد کی صفت ہے۔ عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی۔ عورت امام جن سکتی ہے، امام بن نہیں سکتی۔ چاہے عورت عورتوں کی کیوں امام نہ ہو، وہ امام نہیں بن سکتی۔ یہ آپ ذہن میں رکھنا۔ ہمارے ہاں ترتیب یہ شروع ہو گئی ہے کہ خواتین کی امام بن کے آگے نماز پڑھاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو امہات المؤمنین امامت کراتی۔ اس کائنات میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محبوبہ دکھائیں، ان نے امامت کرائی ہے؟ وہ قرآن کی حافظہ نہیں تھی، عالمہ نہیں تھی، فاضلہ نہیں تھی، ان نے امامت نہیں کرائی۔ آج کی حافظہ ان سے آگے آ گئی ہیں۔ جب ہم یہ مسئلہ بتائیں تو ہمیں کہا جاتا ہے پھر عورت قرآن کیسے یاد کرے گی؟ تو بھئی قرآن یاد کرنے کے لیے امام بننا ضروری ہے؟ قرآن پاک یاد کرنے کے لیے کوئی اور ترتیب نہیں ہے۔ یہ جو نابالغ بچے قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں وہ تو امام نہیں بن سکتے، وہ کیسے یاد کرتے ہیں؟ جیسے وہ کرتے ہیں ویسے آپ کر لیں۔ تو ایسے تو کئی طریقے موجود ہیں۔ زیادہ سے زیادہ منزل یاد کرنے کے لیے اجازت دیں گے کہ ایک خاتون کو ساتھ ٹھہرا لے اور دو عورتیں ہو جائیں، بس وہ نماز کی شکل بنا کے اگر منزل کی یاد کی حد تک کر سکتی ہے تو بس۔ اس طرح تداعی، اعلانات، خواتین کی تراویح فلاں گھر میں ہوگی، آپ آ جائیں، یہ وہ پوری ترتیب، پھر اس کے ختم، پھر لین دین، یہ شرعی تعلیمات نہیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں کرتا ہوں، ایک نہ 1000 مرتبہ کریں، ہمارے سر پہ تو گناہ نہیں ہے نا، ہم نے تو مسئلہ واضح کر دیا۔ اس لیے خواتین کی امامت کے معاملات کو خوب سمجھ جائیں۔ یہ ہمارے ہاں آج کل چل پڑا ہے معاملہ، تو گھروں گھروں میں دعوتیں بھی چل رہی ہیں۔ اے صاحب آج کل کم سوکھا تھی گیا۔ میں نے کہا کوئی نائے نبی آ گیا نعوذ باللہ کہ کم سوکھا تھی گیا؟ یہ عجیب معاملات ہیں۔ مردوں کی تراویح ہیں، عورتوں کی تراویحوں میں امامت نہیں ہے۔ ہاں، بیت اللہ شریف میں خواتین ہوتی ہیں لیکن وہ مقتدی ہوتی ہیں، تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ امام بن جائیں۔ تو ایسے امامت کے معاملات نہیں۔ عورت گھر میں، کیا روایت نہیں ہے کہ خاتون کی صحن کی نماز برآمدے کی نماز اس سے زیادہ بہتر ہے؟ خاتون کی برآمدے کی نماز کمرے کی نماز اس سے زیادہ بہتر ہے؟ خاتون کی کمرے کی نماز کمرے کے کونے کی نماز اس سے زیادہ بہتر ہے؟ اس حد تک فرمایا گیا خواتین کی نماز کا پردہ۔ خواتین کی نماز کا اتنا پردہ ہے، اگر وہ پردہ کر کے وہ نماز نہ پڑھے نا تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 2 عورتیں آئیں، سجدہ کا مسئلہ پوچھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَضُمَّا بَعْضُ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ۔ فرمایا بیٹا آپ سجدہ یوں نہیں کرو گی مرد کی طرح، آپ نے سجدہ زمین سے چپک کے کرنا ہے، کیونکہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ کیا یہ روایت نہیں ہے؟ حدیث پاک نہیں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حد تک فرمایا کہ خاتون کے سجدے بھی مرد کے سجدے کی طرح نہ ہو، اس میں تستر ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں امامتیں شروع ہو گئی ہیں۔ میں نے ایسے کلپ ویڈیوز کی شکل میں دوست بھیجتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں تو پھر وہ مصیبت گھاٹے میں رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ایک بندے نے مجھے بھیجا کہ خاتون ہے ایئرپورٹ پر امامت کر رہی ہیں، وہ پیسنجر سارے عورتیں اس کے پیچھے، 1-2 مرد بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ اللہ اکبر کے پیچھے، اس نے باقاعدہ سر کے اوپر اوڑھنی رکھی ہوئی ہے اور ٹخنے سے اوپر شلوار رکھی ہوئی ہے اور وہ امامت کرا رہی ہے اور ایئرپورٹ پہ ٹھہری ہے۔ اب اگر امام بھول جائے تراویح میں 3 رکعت پڑھا دے بھول کے تو دوبارہ لوٹانا ضروری ہے؟ جی ہاں، وہ کوئی تراویح نہیں ہوگی، پہلی 2 بھی گئی، ٹھیک ہے، تو وہ معاملہ ختم۔ ایسے سمجھیں ایک جانور میں 8 بندے شریک ہو گئے ہیں، تو 8 بندے شریک ہو، 7 بنا دی قربانی کو کھا گیا نا، تو آپ نے تیسری رکعت بھی پڑھ لی ہے۔ تو یا تو بہتر ہوتا کہ آپ نے 2 رکعت کے بعد اگر قعدہ درمیانی کیا ہوتا، پھر آپ نے تیسری پڑھی ہوتی، پھر آپ چوتھی بھی پڑھ دیتے، تو ہم اگلی 2 کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں نفل سمجھ کے پھر آپ کو کہتے ہیں پچھلی 2 کی آپ منزل نہ دہرائیں، اگلی 2 میں جو منزل پڑھی ہے وہ آپ دہرا لیں۔ یہ اتنے مسائل تو امام کو پتہ ہونے چاہیے نا۔ میں تو ائمہ کا باقاعدہ کسی زمانے میں کورس کرایا کرتا تھا، شاید ہمارے میڈیا کے حضرات کے پاس ہو تو آپ دیکھ لیں، مسائل امامت کورس، وہاں پر نور الازام میں ایک باب ہے، فقہ کی کتاب ہے، امامت کے مسائل، باب زلت القاری، کہ پڑھنے والے کا پھسلنا نماز میں امام کا۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک نماز ایسے امام پڑھا رہا ہے اور اس کی نظر ایسے گئی اور اس کو سمجھ آ گیا کہ اس وقت 1:29 ہے، اس نے منہ سے نہیں کہے لیکن اسے سمجھ آ گیا، اب نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس میں اس کا جواب موجود ہے۔ اسی طرح امام صاحب سامنے ٹھہرا ہے، وہ اس نے کچھ ایسی چیزیں دیکھ لی تو اس سے نماز ہوئی ہے نہ ہوئی، ان کے جوابات وہاں موجود ہیں۔
چلو آپ گھڑی کی نماز کے اوپر پوچھیں گے کہ پتہ نہیں ہوئی نہ ہوئی، یہ تو ہمیں بتا دیں، خالی آپ نے ٹائم دیکھ لیا اور آپ کو سمجھ آ گیا نماز میں بھی اتنے بج رہے ہیں، تو اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹی۔ ایسے کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ امام نے وہ لفظ کہہ دیا ہے، وہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، معنی اس کا ٹھیک ہے، تو نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ یا امام نے ایسا لفظ کہہ دیا جس کا معنی بھی کفریہ بنتا ہے، اب کیا معاملہ ہے؟ تو ایسے بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ مسلمون کی جگہ کافرون پڑھ لیں نماز میں بھول کے، تو اب کون کہے گا بھائی نماز ہوئی ہے؟ آپ ان الذین کفروا کی جگہ ان الذین آمنوا پڑھ لیں، مومنات کی جگہ کافرات، کافرات کی جگہ مومنات، مومنات کی جگہ مشرکات، ایسے الفاظ ہو جائیں تو معاملہ تو ختم نا۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، امام صاحب کو چاہیے کہ وہ صرف منزل یاد کرنے کی حد تک نہ ٹھہریں، علماء سے رابطہ کریں، مسائل امامت کو باقاعدہ ایک کورس ہے، 10 دن بھی نہیں لگتے، روزانہ 1 گھنٹہ دیں تو وہ الحمدللہ سمجھ جائیں گے۔ مفتی صاحب، حافظہ عورت اپنی فیملی کے درمیان امام کی سماعت کر سکتی ہے، اور کیا اس میں غیر محرم بھی موجود ہیں، مثلا چاچو کے بیٹے وغیرہ؟ خاتون کی آواز کا بھی پردہ ہے، بغیر شرعی عذر کے خاتون اپنی آواز غیر محرم کو نہیں سنا سکتی۔ شرعی عذر کیا ہے؟ بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر سے بات کر سکتی ہے، چاہے وہ میل کیوں نہ ہو، ڈاکٹر فیمیل نہیں ہے اویلیبل تو میل ڈاکٹر کو وہ اپنی حالت بتا سکتی ہے۔ اس نے کئی مسئلہ پوچھنا ہے، عورت عالمہ نہیں ہے، مرد عالم ہے، اس سے وہ مسئلہ پوچھ سکتی ہے۔ یہ عذر ہے، اس طرح اس عذر کے بغیر وہ عورت نہیں دے سکتی، آواز نہیں دے سکتی، بات نہیں کر سکتی اونچی آواز میں۔ آپ کہتے ہیں لقمہ دینا عورت کا، اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب امام مسجد نبوی میں اگر کوئی بھول جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ بتایا تھا، مرد کے لیے اور عورت کے لیے، دونوں کے لیے الگ الگ۔ فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، فرمایا جب مرد نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے مرد اس کو بتائے، اگر امام بھولے تو مرد کہے سبحان اللہ، التسبیح للرجال، مرد سبحان اللہ کہے۔ ہمارے اس میں بھی غلطی ہے، لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر نہیں ہے بھولنے بتانے میں، سبحان اللہ ہے کہ اللہ تو پاک ہے، آپ نے اس کو یہاں بھی بھولنے کے معاملے میں ڈال دیا، یہ ہے سبحان اللہ کا جملہ، تو یہ مرد کہے گا، چاہے جہاں بھی بھولنا ہو جائے۔ وہ کسی جگہ اللہ اکبر نہیں کہے گا، چاہے وہ سجدے میں اٹھنے میں امام نے اللہ اکبر کرنا ہے، مقتدی نے ادھر بھی سبحان اللہ کہہ کر امام کو متنبع کرنا ہے۔ اور فرمایا جب عورت پیچھے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خواتین وہاں امامت پیچھے آیا کرتی تھی، یا بوڑھیاں ہوتی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں روک دیا کہ اب زمانہ ٹھیک نہ بنے گا، لہٰذا خواتین گھر میں پڑھیں۔ جس وقت وہاں مسجد میں پڑھتی تھی نا، تو فرمایا اگر عورت حافظہ ہے اور وہ دیکھے کہ امام غلطی کر رہا ہے اور یہ پیچھے ٹھہری ہے، تو وہ تصفیق، یہ میں دکھانا چاہتا تھا، یہ تصفیق کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر مار کے یوں تالی، ایک ہے یہ تالی 2 ہاتھوں کا بجانا، یہ تالی میراثیوں کی نشانی ہے۔ عورت کی نماز میں بتانے کی تالی یہ ہے، الٹے ہاتھ پہ سیدھا ہاتھ، 2 طرف سیدھے ہاتھ نہیں، یہ ہے وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاء، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ یوں کرے گی کہ امام سے بھول رہا ہے۔ ادھر پیغمبر کی موجودگی میں خواتین کے لیے مسئلہ ہے، آج کے امام اس سے اوپر آ گئے کہ عورت اس کو غلطی بتائے، اچھا چاچو کو بیٹا ٹھہرا ہے فلاں، ایسا نہیں ہے، وہ بتائے گی تو یوں بتائے گی۔ مثال اگر کسی جگہ ایسا گھر میں موقع بن بھی گیا ہے کہ وہاں گھر میں تراویح ہو رہی ہے اور خواتین ایک طرف ٹھہری ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ پڑھ رہی ہیں مقتدی بن کے، غلطی وہ یوں بتائے گی، بول کے نہیں بتائے گی۔ تو یہ فرق ہے، اس معاملے کو آپ دیکھ لیں۔ مفتی صاحب، فطرانہ ذہن میں رکھیں کہ گندم وغیرہ تقریباً 2.5 کلو ہو، یہ اس کی قیمت، اوپر جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، وہ 4 کلو ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فطرانہ فرمایا۔ اب فطرانہ کس پہ ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جس نے روزے نہیں رکھے فطرانہ اس پہ ہے، جس نے روزے رکھے ہیں وہ تو جان چھوٹ گئی۔ فطرانہ اس بندے پہ ہے جس نے روزے رکھے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا مطلب، روزے بھی رکھے فطرانہ بھی دے؟ بھائی روزے میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، کہیں بندہ غیبت کر بیٹھتا ہے، کہیں سن بیٹھتا ہے، جھوٹ بول بیٹھتا ہے، کہیں جھوٹ سن بیٹھتا ہے، اللہ معاف کرے کہیں گانا گا بیٹھتا ہے، کہیں سن سکتا ہے، ایسی جو اوپر نیچے بندے کے معاملات ہو جاتے ہیں نا، تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فطرانہ ہے، یہ اس کی ہے تاکہ وہ کمی۔ عمرے پہ لوگ جاتے ہیں نا، ہم انہیں کہتے ہیں عمرے کے بعد آپ کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیا کریں، وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر دم تو لازم نہیں ہے، میں نے کہا دم ہوتا تو آپ کو دم دینا ہوتا، دم نہیں ہے تبھی آپ کو صدقہ کہہ رہے ہیں تاکہ وہ جو کمی بیشی رہ گئے نا وہ پوری ہو جائے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں، ہمارے تبلیغی جماعت کے جو بزرگ ہیں وہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس وقت گشت کریں نا، لوگوں کو لے کر آئیں نماز کے لیے، دین کی دعوت کے لیے،
تو آپ گشت کریں، جاتے ہوئے جب آپ گشت کرتے ہوئے جائیں گے نا تو آپ اس وقت کوئی سی بھی چیز پڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، لیکن جب آپ گشت ختم کر کے واپس آئیں گے تو آپ استغفار کریں، وہیں سے واپسی پر مسجد تک استغفار ہو۔ استغفار کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ تو گناہ کے اوپر استغفار ہوتا ہے، یہ تو انبیاء کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، لوگوں کو مسجد کی طرف لانا، اللہ کی طرف لانا، تو اب استغفار کیوں کریں؟ تو اس کا جواب وہ حضرات دیتے ہیں اور بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں انبیاء کا کام تھا، نبیوں والے کام میں ظاہری بات ہے ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہوگی، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ جواب تو ہے تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کا۔ اسی کی تائید کرتے ہوئے ایک جواب میں آپ کو علمی انداز میں دیتا ہوں۔ دیکھیں، استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ ہوا ہے، ہر جگہ استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے گناہ ہوا ہے۔ ہاں، کسی سے گناہ ہوا وہ استغفار کر لے، اوکے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی کے گناہ ہوتے ہیں؟ بولیے۔ اور حضور خالی نبی ہیں یا امام الانبیاء ہیں؟ امام الانبیاء، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، رتبات رسول اللہ پہ، مرتبات، درجات، معجزات ختم ہے اللہ کے۔ اتنی بڑی شخصیت کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، حضور استغفار فرما رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ گناہ کی وجہ؟ نبوت کے تو گناہ نہیں ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب نے نہیں فرمایا وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ؟ زلیخا نے اپنی طرف متوجہ کیا اور فرمایا اسی طرح ہم انبیاء کو بچا دیتے ہیں گناہوں سے۔ رب کریم نے بچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ نبی کے کوئی گناہ نہیں ہے جسے سمجھتے ہو اگلے پچھلے معاف ہے، تو وہ نبی استغفار کریں ایک دن میں 70 مرتبہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ پہ استغفار ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اپنی نیکی کی حیثیت کو بڑھایا جاتا ہے، اس لیے استغفار ہوتا ہے۔ تو ادھر بھی یہ جو فطرانہ ہے یہ گویا روزے کا استغفار ہے کہ اللہ یہ نیک کام تھا، اچھا کام تھا، بہتر کام تھا، مجھ سے نہیں ہو سکا، لہٰذا میں فطرانہ کر رہا ہوں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نابالغ بچے پر بھی فطرانہ ہے، باپ کے اوپر فطرانہ ہے تو وہ نابالغ بچے کو بھی دے گا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ نابالغ بچے نے تو روزہ رکھنا نہیں ہے، اس پہ کہاں سے استغفار کا معاملہ آ گیا؟ تو ادھر ایک بات ذہن میں سمجھیں، ادھر والد کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھیں تیرے اوپر ذمہ داری ہے تو ان کا معاملہ ادا کرے گا، گویا تو ترغیب دے رہا ہے اپنی اولاد کو کہ بیٹو آج تم نابالغ ہو، تمہارا فطرانہ میں دے رہا ہوں، کل تمہارے اوپر تمہاری اولاد کی ذمہ داری آئے گی تو کرنا ہوگا۔ یہ حقوق ہوتے ہیں، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ میں نے بھی اپنے نابالغ بچوں کو فطرانہ دیا، تو یوں فطرانے آپ نے دینے ہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ فطرانہ اس بچے کا بھی والد پہ دینا واجب ہے جو بچہ 1 شوال کی صبح سے پہلے پیدا ہو گیا، یعنی صبح عید ہے نا، وہ رات کو پیدا ہو گیا، عید علی رات، ہمارے دیہات میں اس کا نام رکھتے ہیں عیدو خان، وہ اگر عیدو خان بن گیا، عید والی رات پیدا ہوا ہے، تو اس عیدو خان کا بھی آپ نے فطرانہ اس کے والد نے دینا ہے۔ اس حد تک فطرانے کا معاملہ ہے۔ اور فطرانے کا وقت کب ہے؟ رمضان کا چاند طلوع ہوا، فطرانہ شروع ہو گیا، چاہے آپ پہلے دے دیں روزے کا پھر بھی ٹھیک ہے، بہت اچھا، نو ایشو۔ رمضان میں دینا تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ کسی غریب کے پاس جائے گا کوئی 10 15 20 50 آدمیوں کا فطرانہ، تو وہ اس سے اپنی کوئی ضرورت کی چیز لے لے گا عید سے پہلے پہلے۔ آخری ٹائم جو ہے، آخری ٹائم اس کا یہ ہے کہ عید نماز کے جانے سے پہلے پہلے دے دیں۔ یہاں بھی یہ غلطی ہے، لوگ سمجھتے ہیں افضل ٹائم وہی ہے جو عید کے دن دے دیں، وہ افضل نہیں ہے، وہ ٹائم کی لمیٹیشن بتائی جا رہی ہے، بھائی آخری ٹائم وہی ہے، جوتیاں جہاں مل ویس نے بھائی نماز، ٹھیک ہے نا، تو وہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے عید والے دن کے معاملات دینے کا نہ رکھیں، رمضان میں ہی دے دیں، تو رمضان میں ویسے ہی ایک رمضان میں ایک نیکی کہتے نہیں 1 لاکھ کے برابر ہے، تو لکھی ماہ رمضان ہے، تو اس میں اس طرح پھر بندہ کر لے تو فطرانہ دینا ہوگا۔ اب کن لوگوں نے دینا ہے اور کن نے لینا ہے یہ بھی رہ گیا۔ دینا ہر اس آدمی نے ہے جس کے پاس اپنی ضرورت سے ہٹ کر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال یا چیزیں موجود ہوں۔ 52.5 تولہ چاندی آج کے دور میں کوئی 1.5 لاکھ کے لگ بھگ بنتی ہے۔ آپ بتائیں گے مجھے پاس پیسے ہیں نا، تو وہ آدمی جو ہے نا کیا کہتے ہیں فطرانہ دینے کی پوزیشن میں ہے، اور جس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے وہ فطرانہ لے گا۔ ہر روزے دار پر بھی فطرانہ نہیں ہے، اس روزے دار پہ جس کے پاس اتنا مال ہو وہ فطرانہ دے گا۔ اگر کسی بندے کو اللہ نے ویلیو دی ہے، وہ کشمش کے لحاظ سے بھی دے سکتا ہے، وہ جو کے لحاظ سے بھی دے سکتا ہے، وہ کھجور کے 4 کلو کے حساب سے بھی دے سکتا ہے۔ آخری جو ہے وہ گندم والا ہے، لوگ سمجھتے ہیں گندم افضل ہے، نہیں، گندم بالکل متوسط اینڈ کے طبقے کے لیے ہے،
تو ایسے ہی بن سکتا ہے. تو اس طرح آپ نے سب کا دینا ہے, بالغ نابالغ سب کا. فرض روزہ توڑنا یا بیماری کی وجہ سے چھوڑنا, اس میں کفارہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں, توڑنا اور چھوڑنے میں فرق ہے. ایک ہے فرض روزہ توڑنا, توڑنے کے کئی طریقے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, بندے نے جان بوجھ کے پانی پی لیا, جان بوجھ کے کھا پی لیا, فرض روزہ ٹوٹ گیا. کسی نے روزے کی علم میں اپنی بیوی کے ساتھ قربت کر لی, اگر میاں بیوی دونوں روزے سے تھے, دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. آپ کو حیرانگی ہوگی, میں موبائل نکالوں, مجھ سے یہ سوالات آج کے دن میں بھی لوگوں نے پوچھے. یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا. آپ سمجھیں گے پتہ نہیں میں ایسے کہہ رہا ہوں, نام میں لینا نہیں چاہتا, میڈیا کے ذریعے پھر بندے کی بےزتیاں ہیں. یہ حال ہے, اس طرح روزے ٹوٹ رہے ہیں. یہ بھی روزے کا ٹوٹنا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں. اگر اس نے ایسے روزہ توڑ دیا, 61 روزے آ گئے, ایک قضا کا 60 کفارے کے. اچھا پھر ہٹ درمی دیکھیں, جب ہم یہ بات کرتے آگے جواب کیا ہوتے ہیں, مولوی صاحب پیسے ڈسو, پیسے کتنے آمدن. تکبر دکھایا جا رہا ہے مال کا, ایسے مالدار پہ اللہ کی لعنت ہے. میں نے اسے کہا تو ہٹا کٹا آدمی ہے, تو اتنی اپنی سیکچول پاور کی ڈیزالونگ برداشت نہیں ہوتی کہ تو دن کا حیا کر کے رات کا انتظار کر لے, تو 61 روزے رکھ سکتا ہے. تیرے لیے تو نہیں ہے پیسے دینا, تجھ میں تو طاقت ہے روزے رکھنے کی. وہ اس بندے کے لیے جس میں روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو. حال یہ ہے آج دنیا میں. یعنی بعض اوقات تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ان کو کس طرح بندہ سمجھائے. تو اگر اس طرح روزہ ٹوٹا ہے پھر تو کفارہ مست ہے. ایک قضا 60 روزے مسلسل. قرآن کہتے ہیں شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا, 2 ماہ کے روزے ہوں گے, مسلسل ہوں گے, بیوی کے جانے سے پہلے پہلے. یہ لفظ ہے 28واں پارہ پہلا صفحہ. تو یہ تو معاملہ آ گیا اس بندے کے لیے جس نے توڑا ہے. اب رہ گیا چھوڑنا. چھوڑنے کا مسئلہ اور ہے. ایک آدمی نے جان بوجھ کے روزہ رکھا نہیں ہے, کوئی وجہ تھی, شیطان نے نہیں رکھوایا, بہانہ کر لیا, کچھ بھی کر لیا. چھوڑنے والے کے اوپر ایک پر ایک ہے, کیونکہ اس نے تو رکھا ہی نہیں تھا نا, اس نے ایک کا ایک رکھنا ہے. لیکن یہاں بھی ایک روایت سن لیں, اگر بغیر عذر کے اس نے چھوڑا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوری زندگی بھی روزے رکھے نا, اس رمضان کے روزے کی برکات کو حاصل نہیں کر سکے گا. ایک کا بدلہ ایک فرض کا تو وہ ہو جائے گا, لیکن جو کیفیات, برکات, رحمات جو ملتی ہیں فرمایا وہ نہیں مل پائیں گی. اب تیسرا ہے بیماری میں چھوڑنا یا سفر میں. اس کا بھی فرق سمجھ لیں. بیماری والا روزہ کھول سکتا ہے اگر ڈاکٹرز اسے کہہ دیں کہ اس میں کھولنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. پرسوں میں نے اپنے ایک شاگرد نے, وہ ڈاکٹر بھی کہہ رہا, تو میں نے اسے کہا بیٹا کھول دے روزہ. اب یہ کیفیت ہے کہ تو بے ہوشی کے قریب پہنچ گیا ہے, تو گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. پھر اس نے اپنا روزے کھولنے کی ترتیب بنائی. تو اگر ڈاکٹرز کہہ دیں, کیونکہ اس کا تعلق ڈاکٹر سے ہے, مولوی سے نہیں ہے, ڈاکٹرز ہیں, حکیم ہے, طبیب ہے, وہ نبض دیکھ کر سمجھے گا بھی اس کیفیت میں اس کا روزہ کھولنا ہے, تو آپ کھول سکتے ہیں. آپ کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے, قضا ہے, ایک کا ایک ہے. آپ بعد میں اس کو قضا کر سکتے ہیں, اور اس پر آپ کو وہ بھی نہیں ہوگا, وہ جو وعید ہے نا کہ پورا سال بھی رکھتا رہے, وہ نہیں آئے گا, کیونکہ یہ مجبوری ہے, یہ عذر ہے. تو اس پر آپ چھوڑ سکتے ہیں. رہا سفر کا روزہ چھوڑنے کا, سفر کے لیے جس وقت یہ بندہ روزہ چھوڑنے کی ترتیب بنا رہا ہے اس وقت یہ مسافر ہو. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں. ہمارے ہاں ڈیرہ اسماعیل خان کے کچھ تاجر, انہوں نے جانا ہے لاہور اپنے مال خریدنے کے لیے, اور کب جانا ہے؟ صبح 10 بجے ان کی ٹکٹ ہے, تو صبح 10 بجے جائیں گے. یہ سحری نہیں کرتے, روزہ نہیں رکھتے. کیوں؟ ہم نے سفر پہ جانا ہے. میں نے اسے کہا 10 بجے سے پہلے اللہ نہ کرے تیرے گھر میں فوتگی ہو جائے, سفر پہ جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا پھر روزہ کہاں گیا؟ نیت تو میری ہے. میں نے کہا ہر چیز نیت پہ نہیں ہوتی. میں نیت کروں بھائی آپ کو ماشاءاللہ کہہ رہا ہوں اور مار تھپڑ دوں, تو آپ کو تھپڑ نہیں لگے گا؟ مول سے مجھے سمجھ نہیں ہے. میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں. آپ سحری میں مسافر تھے, مسافر بن چکے تھے, پھر تو آپ کے لیے چھوڑنے کی اجازت تھی. آپ سحری کے وقت مسافر نہیں تھے, آپ کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں آپ نے روزہ رکھنا ہے سحری میں. آپ سفر میں چلے گئے ہیں, آپ کو ضرورت محسوس ہوئی, آپ کھول دیں, آپ کے اوپر ایک پر ایک آئے گا, کوئی قضا نہیں, کفارہ نہیں آئے گا. کیوں؟ آپ اس وقت مسافر ہو چکے ہیں. لیکن آپ سحری کے وقت مسافر ہونا چاہیے. اگر سحری میں آپ مسافر نہیں ہیں, گھنٹے بعد آپ کے وہ ہے, تو آپ ابھی رکھ لیں, پورا کر سکیں تو کریں, ورنہ کھول دیں. کوئی یہی مسئلہ مزدوروں کا ہے جو ہمارے آؤٹ آف کنٹری, ہمارے کتنے اوورسیز پاکستانی وہاں رہتے ہیں عرب ممالک میں, وہاں کی گرمی تو اللہ مانو والحفیظ, ادھر کی گرمی تو کتنی شدید گرمی ہوتی ہے. وہ مزدور بیچارے روزہ نہیں رکھتے. کیوں؟ بھی میں نے مزدوری کے لیے معاملہ چلانا ہے. میں انہیں کہتا ہوں جس وقت سحری ہو رہی ہوتی ہے اس وقت آپ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں,
کہتے ہیں نہیں اس وقت تو کام نہیں, اس وقت تو ہم ٹھنڈک میں اے سی میں بیٹھے ہیں. میں نے کہا پھر آپ پہ روزہ چھوڑنا لازم نہیں ہے, پھر آپ نے روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھ کے آپ نے اپنے فیلڈ میں جانا ہے کام کے لیے. جس وقت آپ وہاں پہنچ گئے اور آپ کو لگا کہ اس وقت میں نے پانی نہ پیا مجھے کچھ ہو جائے گا, تو پھر آپ روزہ کھول دیں, آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت آپ کے اوپر تکلیف آ گئی ہے. اگر تکلیف نہیں آئی تو آپ اس کو پورا کر لیں. تو تکلیف یا مسافرت بندے کو سحری کے وقت ہو تب چھوڑ سکتا ہے, ورنہ نہیں چھوڑ سکتا. یہ مسئلے کا فرق تھا, اس کو ذرا خیال سے دیکھ لیں. اوکے. مفتی صاحب گزارش ہے ختم القرآن فی التراویح میں مٹھائی وغیرہ تقسیم کرنا شرعن کیسا ہے؟ دیکھیں مٹھائی تقسیم کریں, چاول تقسیم کریں, پلاؤ تقسیم کریں, بریانی تقسیم کریں, کوئی پابندی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح لوگ شغل میلہ بنا لیتے ہیں جس طرح کوئی میلے کا معاملہ ہو, یہ نہ کریں. نمبر 2, جو بندہ یہ کرنا چاہتے وہ اپنی جیب سے کرے, جیب سے پیسے دے کر کرے نا. وہ چندہ کر کے امام کے نام پہ اور اس سے لے لیتے ہیں کچھ اور. تو امام کے لیے لوگوں نے تعاون کیا, امام کے لیے لوگوں نے کوئی چندہ بندہ اکٹھا کر بھائی امام صاحب کو ہم ہدیہ دے رہے ہیں, تو اس سے آپ نے مٹھائی لے لی ہے. تو امام دا پلوتا ہی گدیا تھے, اللہ دے نافرمانی بھی کی تھی. ایک امام نے مجھے خود کال کی, اس نے کہا حضرت میرے محلے میرے نام پہ چندہ کر کے بعد میں کہتے ہیں 2 کلو مٹھائی گنوں چاہتے. تو انہوں نے کہا تراویح میں نے پڑھے, میرے پیسے کیوں لے رہے ہیں؟ تو لوگوں نے تو مجھے دیا. تو اس میں تو لوگوں کے حقوق متعلق تھے. آپ نے اس امام کا بھی حق کھایا, عوام کا بھی حق کھایا. اپنے جیب سے آپ کرنا چاہیے, ایک نہیں 10 دے کے بانٹ دیں, نو ایشو, اس پر مسئلہ نہیں ہے. گزارش ہے کہ NFT آن لائن کام میں اپنے پیسے ڈالنا, پلاٹ وصول کرنا کیسا ہے؟ غالباً اس پر جامعہ بن نور یا جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹون کا غالباً حرام ہونے کا فتویٰ ہے. مجھے اس کی تفصیل معلومات نہیں ہے, لیکن فتویٰ ہم نے جو دیکھا ہے وہی دیکھا ہے. جو مفتی اس بارے میں جانتا ہے اس نے تو اس کو حرام لکھ دیا ہے, باقی میں ان کی تفصیلات نہیں جانتا. مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا, میں نے 1 2 3 4 5 یہ 5 دروازے کس چیز کے ہیں؟ بولیں. کوئی کہہ سکتا ہے یہ دروازہ کسی کے گھر کا ہے, یہ تو مسجد کا, یہ مسجد دے, یہ گھر دے, یہ ہوٹل دے, یہ بستی دے, گڈے دے. آپ کہیں گے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا سارے دروازے مسجد کے ہیں. تو بھئی یہ سارے راستے اللہ کے ہیں, اور اللہ کے راستے میں آپ کہیں سے بھی چل سکتے ہیں. اللہ کے معاملے میں اتنی کنجوسی نہ کیا کریں. رب کریم کے ہاں اتنا نہیں. ایک شخص نے مجھے ایک دن کہا کہ اس کو بھی جنت ملے گی, اس کو بھی ملے گی, اس کو ملے گی, کہ جنت کتنی ہے؟ میں نے کہا روایت میں آتا ہے کہ ایک کم سے کم بندہ جس کو آخری درجے کا جنتی ہوگا نا, اس کی جنت 7 زمین آسمان سے بڑی ہوگی. اتنی بڑی جنت ہوگی. میں نے کہا اتنی بڑی ہوگی, کہتے کتنے بندے رہیں گے؟ میں کہ وہ ہکو راسی, اس کی فیملی رہے گی ساتھ. بھائی اللہ رب العزت کا معاملہ ہے, رب کریم جس کو دے رہا ہے, آپ اس معاملے میں کنجوسی نہ کریں. وہ اللہ نے دینا ہے, اللہ کی ترتیبیں ہیں, وہ اللہ کا راستہ ہے. تو یہ سارے راستے اللہ کے. یوں نہیں ہے کہ صرف فیروزے کا راستہ اللہ کا اور جہاد کا نہیں ہے, جہاد کا راستہ اللہ کا, تدریس کا نہیں ہے, تدریس کا اللہ کا, خانقاہ والا نہیں ہے, خانقاہ کا اللہ کا, سیاست فی سبیل اللہ کا نہیں ہے. یہ سارے راستے ہیں اللہ جل شانہ کے ہیں, دین کے ہیں, ثواب کے ہیں. ان سب میں آپ نماز پڑھیں, اربوں خربوں ثواب, صدقہ کریں, اربوں خربوں ثواب, کوئی نیکی کریں, اربوں خربوں ثواب ہے. یہ ایک فگر کے ساتھ اس کو آپ اٹیچ نہ کریں. لکھ کے دیتے تو کتنا اچھا تھا, سب کو فائدہ ہوتا. آج میں نے بولنے کی اجازت دے دی نا, تو سارے بولیں گے. بھائی کو دے دیں, ایک بندے کو. اچھا پوچھیں بھائی. ڈاکٹر مفتی بڑے بیٹھے تھے, ڈاکٹر سے کہیں آپ نے ڈاکٹری بتائیں. دیکھیں انجیکشن ہے, مریض کو لگانا ہے, رگ والا لگائیں یا گوشت والا لگائیں, دونوں سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا. ٹوٹنا تو دور رہا, مکروہ بھی نہیں ہوتا. یہ کچھ لوگوں نے رگ کے معاملات اور ادھر کے معاملات الگ ڈالے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کسی کو بچھو کاٹے, رگ پہ کاٹے یا گوشت پہ کاٹے, وہ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کیوں؟ بچھو کے زہر اندر جانے سے, بھیڑ کے زہر اندر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹا, تو جو بیچارہ مریض ہے اس کو انجیکشن لگ رہا ہے, اس سے روزہ ٹوٹ گیا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال ہے. کسی عام ڈاکٹر واکٹر یا کسی مولویوں کو مل کے اس کو توڑنا بڑا مشکل ہے. تو اس لیے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یا ڈرپ لگ جائے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ ڈرپ کی بوتلیں جو لگتی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ان کا تعلق میدے کے منفذ سے ہے ہی نہیں کہ میدے کے اندر جائے یا وہ سبیلین سے جائے جہاں سے روزہ ٹوٹتا ہے. یہ انجیکشن ہو گیا, ڈرپ ہو گیا, اس سے تو روزہ بالکل معاملات میں نہیں ٹوٹتا. آپ اس کو آرام سے کرا سکتے ہیں.
اسی طرح خون لینے خون دینے سے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں یہ علماء کہتے ہیں کہ روزے میں کسی کو خون دے دیا تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی, آپ کو کوئی جوس ووس پینا پڑے گا, یا آپ کے سر کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے, کمزوری ہو جائے گی, ویکنس ہو جائے گی, تو روزہ کھولنا پڑے گا, لہٰذا روزے کے بعد آپ خون دے دیں. لیکن کوئی اتنا ماشاءاللہ تگڑا ہٹا کٹا ہیلدی ہے کہ اس کے دینے سے خون دینے سے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو اس کے خون دینے اور لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. خون دینا لینا وہ مریض کے لیے, ای میں کہیں کو مارن والا خون دینا لینا نہیں ہے. تو یہ میں فرق آپ کو بتا دیا ہے. جزاکم اللہ تعالی.